وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ابتداء وبرکاتہ۔ آفرینش سے ہی روایت ہے کہ بنی نوع انسان سال بھر میں ایک یا زیادہ دن عمدہ لباس پہن کر کسی ایک جگہ اکٹھے ہو کر اپنی اپنی نحمدہ ثقافت کو ونصلی مد علی نظر رکھتے ہوئے رسولہ تقریبات الکریم، منعقد اما کرتے ہیں۔ بعد کسی نے اسے فاعوذ مہرجان باللہ من کہا، الشیطان کسی نے یوم الرجیم، الزینہ، بسم اور اللہ کسی نے الرحمن فرعون سے یوم الرحیم، نجات کو اپنی رب عید کا نام اشرح دیا۔ لی صدری لیکن ایسی ویسر لی تقریبات کا امری مقصد صرف اور صرف واحلل کھانا عقدۃ پینا، من لسانی مخلوط یفقہوا محفلیں، قولی، ان میں شور شرابہ کے شہر سوا اللہ مورخین المحرم، کو کوئی ایسی چیز لکھنے کو نہ ملی جسے جو کسی بھی محرم انسان کے الحرام لیے بھی کسی کہا دوسرے جاتا ہے۔ انسان کی طرف سے باعث محرم سکون، کا لفظی معنی دلی ہے راحت اور مدد حرام اور کیا امداد گیا، کا سبق دیتی ہو۔ یعنی جس مہینے یہ کی اعزاز اگر حرمت ہے، کسی بھی تہوار کو حاصل جس ہے تو میں اسلامی تہوار بہت سے یعنی ایسے عیدین کام ہیں۔ حرام کیے گئے ہیں سنن نسائی کی روایت میں ہے کہ انس جن بن کو مالک کہتے ایک ہیں مسلمان کہ زمانہ نہیں کرتا جاہلیت یا میں ان کا عربوں نے کرنا سال میں اس عید کے کے 2 لیے دن مقرر کر حرام میں رکھے تھے آتا ہے۔ جن میں وہ کھیلتے محرم اور کے خوشی مہینے مناتے کو تھے۔ شہر اللہ رسول کہا اللہ صلی جاتا ہے، اللہ علیہ وسلم جب اللہ کا مدینہ مہینہ، تشریف لائے تو آپ نے اور فرمایا اللہ کی طرف ان اس 2 دنوں مہینے کی کی بجائے جنہیں تم عید سمجھ کر اضافت کھیلتے ہو، تعظیمی ہے، اللہ یعنی تعالیٰ نے اس تمہیں مہینے اس کی سے تعظیم بہتر کی ان وجہ سے دنوں اس کو کو اللہ بدل کا کر مہینہ ان کہا سے جاتا بہتر ہے۔ 2 دن عطا کیے ہیں، اس سے اس مہینے عید کی الفطر امپورٹنس کا پتہ اور عید چلتا ہے۔ الاضحیٰ۔ صحیح گویا کہ مسلم کی رحمتوں، روایت میں آتا برکتوں ہے، اور ابو عبادت ہریرہ سے رضی بھرپور اللہ عنہ رمضان سے روایت ہے المبارک کہ کے رسول اللہ صلی آخری اللہ دن علیہ کا سورج وسلم نے ڈھلنے کے فرمایا، ساتھ ہی اللہ رمضان تعالیٰ کے مسلمانوں کے بعد لیے سب خوشیوں سے بھرا افضل ایک اور روزے چاند طلوع کر دیتے اللہ ہیں، کے مہینے جس محرم کے کے ساتھ ہی ہیں۔ مسلم امہ نئی تو امنگیں، گویا نئی اس جذبات مہینے کی بھی اور نئی منصوبہ خاص بندیاں لے عبادت پھر کر کیا ہوئی؟ آسمان دنیا پر روزے۔ نوزائیدہ چاند کو دیکھنے کی سنت پر عشر عمل کرتی ذوالحجہ ہے، میں تو اور یوں پہلے اس کے 9 دن ساتھ کے ہی عید روزے تھے، الفطر کا آغاز ہو لیکن جاتا ہے۔ اس میں پورے مہینے میں ناظرین سے کرام، جب بھی اس مرتبہ آپ عید چاہیں الفطر روزے گزشتہ رکھ عیدوں سے سکتے ہیں۔ مختلف انداز میں ضروری نہیں کہ بالکل الگ پورے ہی تقاضوں مہینے کے تحت روزے منائی رکھیں جا جیسے رہی ہے، رمضان میں رکھے جاتے مگر ہیں، بندہ مومن ہمیشہ اپنے خالق لیکن حقیقی کی رضا میں 10 راضی تاریخ رہتا کا ہے۔ روزہ جو ہے اس اس کی عید خاص پر فضیلت خصوصاً ہے، ان رشتہ داروں کا، اس کی پڑوسیوں تفصیل کا، آگے آئے گی۔ سفید پوش خاندانوں کا خیال محرم رکھیے الحرام جو کی کاروبار ایک کی بندش اور اہمیت کی نقصان وجہ کی یہ وجہ بھی سے ہے آج تنگ دست ہو کہ گئے ہیں۔ یہ ہجری سال کا جس پہلا قدر مہینہ ممکن ہو ہے، ان کی مدد کیجیے۔ تو یہ وہ مہینہ گھرانے جن کے عظمت اور سربراہ اس برکت والا ناگہانی ہے وبائی مرض سے دنیا سے چلے اور گئے، حرمت ان والا گھروں ہے۔ میں جائیے، یتیموں کے لیے حسن کھانے بصری پینے کے کہتے ساتھ ہیں ان کے کہ لیے بے عید شک کے کپڑوں اللہ کا نے انتظام سال کی کیجیے، ابتدا ان بھی کے سر پر حرمت والے شفقت مہینے بھرا سے ہاتھ کی پھیریے، اور اس کا ان کی اختتام دلجوئی بھی کیجیے۔ حرمت والے مہینے جس سے حال کیا، میں بھی اللہ تعالیٰ رکھے اس میں یعنی راضی آغاز رہیے بھی حرمت سے، اور اسی پر اختتام بھی حرمت ترغیب پر۔ دیجیے۔ اپنے خالق و سال میں مالک کو راضی رمضان کے کیجیے، بعد یہی تو اللہ کے ہاں رمضان کے محرم سے ثمرات بڑھ ہیں۔ کر عظمت اللہ والا تعالیٰ کوئی ہمیں مہینہ توفیق دے نہیں۔ کہ ہم اپنے مالک کی رضا حاصل تو کر اس سے سکیں۔ کیا پتہ چلتا آمین۔ ہے کہ اگر صحابہ کرام کسی عید کے چیز موقع کی پر جب ایک ابتدا دوسرے کو ملتے میں تو بھی کہتے حرمت ہے اور انتہا تقبل میں بھی، تو اللہ پھر منا ان دو کے ومنکم، بیچ میں کیا ہونا اللہ چاہیے؟ تعالیٰ ہم سے اور آپ سے کی گئی اس کا نیکیاں خاص خیال قبول رکھنا فرمائے۔ چاہیے، آپ سب یعنی کو جس میری کام جانب کے سے آغاز میں عید اور سعید جس کی کے دلی اختتام مبارکباد، پر تقبل خصوصی اللہ ہدایات منا دی جائیں ومنکم۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت اور خصوصاً روزے وغیرہ کی عبادت کی طرف متوجہ کیا جائے تو سال بھر بھی پھر اس کی عادت اپنا لینی چاہیے۔ ابتدائی نئے سال آفرینش کا سے ہی آغاز جو ہے روایت وہ ہے دعا کہ سے بنی نوع کرنا چاہیے۔ انسان سال بھر میں عبداللہ ایک بن یا زیادہ ہشام سے دن روایت عمدہ ہے، وہ لباس کہتے پہن ہیں کر کہ کسی جب ایک جگہ مہینہ اکٹھے یا ہو سال کر آتا اپنی اپنی تو ثقافت رسول کو اللہ مد صلی نظر اللہ علیہ رکھتے ہوئے وسلم کے تقریبات صحابہ منعقد کرتے۔ یہ دعا اس طرح کسی نے اسے سیکھتے مہرجان جیسا کہا، کہ وہ کسی قرآن نے یوم سیکھتے، الزینہ، اور اللہم کسی نے ادخلہ فرعون سے یوم علینا نجات کو بالامن اپنی عید کا نام دیا۔ والایمان لیکن والسلامۃ ایسی تقریبات والاسلام کا مقصد صرف اور وجوار صرف من کھانا پینا، الشیطان ورضوان مخلوط من محفلیں، الرحمن۔ ان میں شور شرابہ ایک کے دفعہ سوا کہہ لیجیے، مورخین کو اللہم کوئی ایسی چیز لکھنے کو نہ ملی جو کسی بھی ادخلہ انسان کے لیے علینا کسی دوسرے انسان کی طرف سے باعث سکون، بالامن دلی راحت اور والایمان مدد اور امداد کا سبب دیتی ہو۔ یہ اعزاز والسلامۃ اگر کسی بھی تہوار کو والاسلام حاصل ہے تو اسلامی تہوار یعنی عیدین ہے۔ سنن وجوار نسائی من کی روایت میں ہے کہ الشیطان انس بن مالک کہتے ہیں کہ زمانۂ جاہلیت میں عربوں ورضوان نے من سال میں عید کے الرحمن۔ 2 دن مقرر کر رکھے تھے جن میں وہ کھیلتے اور خوشی اس کا مناتے معنی تھے۔ ہے، اے اللہ رسول اللہ اس صلی اللہ مہینے علیہ کو یا اس وسلم سال جب کو مدینہ ہمارے تشریف اوپر لائے امن تو اور آپ نے فرمایا، ایمان، سلامتی ان 2 اور دنوں کی اسلام کے بجائے ساتھ جنہیں تم عید سمجھ کر شیاطین کھیلتے سے ہو، بچاؤ اللہ یا تعالیٰ نے تمہیں شیطان اس سے سے بہتر بچاؤ ان دنوں اور کو رحمان کی بدل رضامندی کے کر ساتھ ان سے داخل بہتر فرما۔ 2 دن عطا کیے ہیں، عید محرم الفطر کا مہینہ اور عید چونکہ حرمت الاضحیٰ۔ والا مہینہ ہے تو گویا اس کہ مہینے رحمتوں، میں خاص طور برکتوں پر اور عبادت سے آپس میں بھرپور ایک دوسرے رمضان پر المبارک ظلم کے کی ممانعت ہے۔ آخری دن کا سورج ڈھلنے قرآن کے مجید ساتھ میں ہی آتا ہے ان اللہ تعالیٰ عدت مسلمانوں الشہور کے عند لیے اللہ خوشیوں بھرا 12
عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہیں جس دن سے اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں
مگر یہی بندہ سیدھا مومن دین ہے. ہمیشہ اپنے خالق سو کی ان میں حقیقی رضا اپنی میں راضی جانوں رہتا پر ہے. ظلم نہ کرو. اس عید پر تو میسج خصوصاً کیا ان ہے؟ رشتہ داروں کا، فلا پڑوسیوں کا، تظلموا سفید فیہن پوش خاندانوں کا خیال انفسکم، رکھیے اپنے آپ جو پر کاروبار کی یعنی ایک بندش اور دوسرے پر نقصان کی وجہ ظلم سے نہ آج کرو. تنگ دست ہو گئے ہیں. تو جس کیا قدر نہیں کرنا ممکن اس ہو ان کی مہینے میں؟ مدد کیجیے. وہ گھرانے جن کے ظلم نہیں سربراہ کرنا. اس ناگہانی ظلم کی وبائی کون سی مرض سے شکلیں دنیا ہوتی؟ سے چلے گئے، ظلم ان ہوتا ہے گھروں میں کسی کو اس جائیے. کے حق سے محروم یتیموں کے کرنا، لیے کسی کھانے کا حق پینے کے چھیننا، ساتھ کسی کا ان کے حق لیے مارنا. عید کے کپڑوں کا انتظام کیجیے. اس کا ان یہ کے سر مطلب پر نہیں کہ شفقت باقی بھرا ہاتھ مہینوں میں پھیریے، ظلم کر سکتے ان ہیں. کی دلجوئی اس کا کیجیے. مطلب یہ ہے جس حال میں بھی کہ اللہ دوسرے تعالیٰ رکھے اس مہینوں میں کی راضی رہیے بنسبت اور ان اسی پر حرمت والے ترغیب مہینوں میں دیجیے. ظلم اپنے بہت بڑا خالق و گناہ مالک کو اور راضی بوجھ ہے. کیجیے. یہی تو اگرچہ ظلم رمضان کے ہر حال ثمرات میں ہیں. بہت بڑا اللہ گناہ تعالیٰ ہے، ہمیں توفیق دے مگر کہ ہم اللہ اپنے جس مالک کام کی کے رضا گناہ حاصل کو کر چاہے سکیں. بڑھا دے، آمین. جیسا کہ صحابہ اللہ جس کرام کام عید کے کے موقع پر اجر جب کو ایک چاہے دوسرے کو بڑھا دے. ملتے تو کہتے یعنی وہی تقبل نماز ہوتی، اللہ وہی منا صدقہ و خیرات منکم. ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہم عشرہ سے اور ذوالحجہ آپ میں سے کیا کی گئی ہوتا ہے؟ نیکیاں قبول فرمائے. اس کا اجر کئی گنا آپ بڑھ سب کو جاتا ہے. میری جانب سے اسی طرح عید سعید کی حرمت دلی والے مہینوں مبارکباد. میں ظلم تقبل اللہ کا گناہ منا جو و ہے وہ منکم. زیادہ ہو جاتا ہے. اور یہ 4 مہینے خاص طور پر 1/3 آف دا ایئر خاص طور پر اس لیے اس کام کے لیے رکھا گیا اور اس کی شدت کا احساس دلایا گیا تاکہ لوگ اس ابتدائے کی آفرینش پریکٹس سے کریں، ہی روایت ہے کانشیس کہ ہوں، بنی نوع اور انسان سال خصوصی بھر طور میں پر اس میں ایک یا اپنے آپ زیادہ کو دن ایسے عمدہ گناہوں سے لباس بچائیں پہن کر تاکہ باقی کسی سال ایک بھی جگہ اس پر عمل اکٹھے کر ہو سکیں. اپنی اپنی ثقافت کو حدیث مد میں آتا نظر ہے کہ رکھتے ظلم ہوئے حرام تقریبات ہے. منعقد صحیح کرتے. مسلم کی روایت ہے، کسی نے نبی اسے صلی اللہ مہرجان علیہ کہا، وسلم نے فرمایا کسی نے کہ یوم اللہ عز الزینہ و جل نے اور کسی فرمایا، نے فرعون سے اے یوم میرے نجات بندو، کو اپنی عید کا میں نام نے دیا. اپنے اوپر ظلم لیکن کو ایسی حرام قرار تقریبات کا دیا ہے مقصد صرف اور میں نے کھانا تمہارے پینا، درمیان بھی ظلم کو مخلوط حرام قرار محفلیں، دیا ہے، ان میں تو شور تم شرابہ ایک کے دوسرے سوا پر ظلم نہ کرو. مورخین کو کوئی ایسی چیز لکھنے کو نہ ملی جان، جو کسی مال بھی اور انسان کے عزت کی لیے کسی حرمت کا دوسرے پاس انسان کی رکھنا طرف سے ضروری ہے. باعث سکون، ابو ہریرہ دلی سے روایت ہے کہ راحت رسول اور اللہ مدد صلی اللہ اور علیہ امداد وسلم کا نے سبق فرمایا، دیتی ہو. ایک مسلمان کی ہر یہ چیز، اعزاز اگر کسی بھی تہوار ہر کو حاصل چیز ہے تو دوسرے اسلامی تہوار مسلمان پر یعنی حرام عیدین ہے. ہے. اس کا خون، سنن اس کا نسائی کی مال، اس روایت کی میں ہے کہ عزت و انس بن آبرو. مالک کہتے ہیں کہ تو زمانہ اس سے کیا پتہ جاہلیت میں چلتا ہے عربوں نے سال کہ میں عید کے 2 دن ہمیں مقرر کر دوسروں رکھے کا تھے احترام جن میں کرنا وہ ہے، کھیلتے اور خوشی مناتے تھے. ان کے مال کو ان رسول کی اللہ مرضی صلی کے اللہ بغیر علیہ وسلم استعمال جب نہیں مدینہ کرنا. تشریف لائے تو آپ اگر نے کسی فرمایا سے کچھ قرض ان لیا 2 ہے دنوں کی یا بجائے کسی جنہیں سے تم کسی عید چیز کا سمجھ کر وعدہ کیا کھیلتے ہے ہو، تو اس کو پورا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے اسی بہتر طرح ان عزت و دنوں آبرو کو کہ کسی کی بدل غیبت، کر ان سے چغلی، بہتر 2 دن عطا کیے ہیں، طعن و تشنیع عید الفطر اور عید بلا وجہ الاضحیٰ. دوسروں کو اذیت دینا، گویا کہ رحمتوں، برکتوں اور عبادت سے اس سے بھی بھرپور پرہیز رمضان کرنا ہے، المبارک کے اس سے بھی آخری بچنا ہے. دن کا سورج ڈھلنے کے ساتھ ہی یعنی اس کا یہ مطلب اللہ نہیں تعالیٰ باقی دنوں میں مسلمانوں کے غیبت لیے حرام خوشیوں نہیں، بھرا لیکن ایک اور ان دنوں چاند میں طلوع کر خصوصی طور دیتے پر ہیں، اس سے بچنے کی جس کے پریکٹس ساتھ کرنا ہی ہے، مسلم کیونکہ امہ اس نئی میں امنگیں، نئے ایسے جذبات کاموں کا اور گناہ نئی اور زیادہ بڑھ منصوبہ بندیاں لے جاتا ہے. کر آسمان دنیا ابو پر ہریرہ نازائیدہ رضی اللہ چاند کو عنہ سے دیکھنے کی مروی ہے کہ سنت پر نبی عمل کریم کرتی صلی ہیں. اللہ علیہ وسلم نے اور فرمایا، یوں اس کے مسلمان ساتھ وہ ہی عید ہوتا ہے الفطر کا آغاز جس ہو کی جاتا زبان ہے. اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان ناظرین محفوظ کرام، رہیں، اس اور مرتبہ مومن عید وہ ہوتا الفطر ہے جس گزشتہ کی طرف عیدوں سے لوگوں مختلف کو اپنی انداز جان میں اور مال کا امن بالکل ہو. الگ تقاضوں کے تحت منائی جا مومن رہی کون ہے، ہے کہ مگر جس کی بندہ طرف سے مومن ہمیشہ اپنے انسان کو خالق اپنی کی جان اور حقیقی مال کا رضا میں امن راضی کے رہتا ہے. یہ مجھے کوئی اس عید نقصان پر نہیں دے خصوصاً گا، ان رشتہ داروں مجھے اس کا، سے کوئی خطرہ پڑوسیوں نہیں، کا، نہ میری جان کو سفید پوش خطرہ ہے اس سے اور خاندانوں نہ کا میرے خیال مال کو. رکھیے میں جو جہاں کاروبار چاہوں کی بیگ رکھ بندش اور دوں، اس میں سے نقصان کوئی کی کچھ وجہ نہیں سے آج نکالے گا. تنگ دست ہو گئے ہیں. جس تو قدر جو ممکن کسی ہو کی ان کوئی کی مدد چیز کیجیے. دیکھ وہ کے بھی گھرانے جن اس کے کے سربراہ ہاتھ اس کی ریچ ناگہانی میں بھی وبائی ہونے کے مرض سے دنیا باوجود سے اس سے چلے گئے، پرہیز ان کرتا ہے، گھروں یہ میں دراصل جائیے. اس کے یتیموں کے لیے ایمان کھانے کی پینے وجہ کے سے. ساتھ ان کے لیے عید کے کپڑوں کا ابن انتظام عمر سے کیجیے. روایت ہے، نبی صلی ان اللہ کے علیہ سر پر وسلم نے شفقت فرمایا، بھرا ہاتھ سب سے پھیریے، بڑے گناہ ان کی یہ ہیں دلجوئی کیجیے. وہ آدمی جس جس نے ایک حال میں عورت بھی سے اللہ شادی تعالیٰ کی، رکھے اس اس میں سے راضی اپنی رہیے حاجت پوری کی، اور پھر اسی اسے پر طلاق دے دی ترغیب اور اس دیجیے. کا حق کے مہر اپنے ہڑپ کر خالق لیا، و مالک کو راضی کیجیے. مہر ہی نہیں دیا یہی اس تو کو. رمضان کے ثمرات ہیں. تو بیوی کو اللہ اس کا تعالیٰ ہمیں مہر نہ توفیق دینا دے یہ کہ بھی ہم اپنے ظلم کی ایک مالک کی قسم رضا ہے، حاصل کر یا سکیں. اس کو نان نفقہ نہ آمین. دینا صحابہ کرام اور اس کا عید کے حق موقع ادا نہ پر جب کرنا. ایک دوسرے کو ملتے تو دوسرا کہتے
وہ آدمی جس نے کسی کو مزدوری پر لگایا اللہ تعالیٰ اور اس کی اجرت خود نکل گیا. قبول فرمائے. آپ سب کو مجھے بتا رہا تھا کہ عید سعید ایک شخص نے کسی کو کانٹریکٹ دیا، اس نے آگے لوگوں کو ہائر کیا، غریبوں مزدوروں کو، اور پھر ان سے کام لیا، لیکن جس کے ساتھ کانٹریکٹ تھا اس نے پیمنٹ ہی نہیں کی، اور یہ 2.5 کروڑ کا ابتدائی آفرینش سے ہی روایت ہے. وہ تو بھاگ گیا انسان سال بھر میں جس نے اصل پیمنٹ زیادہ دن عمدہ لباس کام ہو پہن گیا، کر جس نے کروایا جو بیچ کا بندہ تھا وہ پھنس گیا. اپنی ثقافت کو مد نظر وہ رکھتے ہوئے مزدور اور تقریبات غریب منعقد اور کرتے. وہ سارے کسی نے اسے مہر اس کی جان جان کہا، کے کسی پیچھے نے ہیں اور یوم اس کو الزینہ، بددعائیں دیتے ہیں، اور کسی نے فرعون سے وہ یوم اب کام نجات کر کو کے اپنی تو ان عید کو کا نام آہستہ دیا. آہستہ ان کا لیکن ایسی قرضہ اتار تقریبات کا مقصد ایسے بہت سے واقعات ہمارے ملک میں بہت عام ہیں کہ کام کرا کے کسی کو کام پہ رکھ کے اس کے کوئی ایسی مہینے چیز کے بعد لکھنے اس کو کو نہ ملی چھٹی جو کرا کسی بھی دینا، انسان اس کے کو اس لیے کا کسی حق نہ دوسرے دینا. انسان کی طرف سے باعث سکون، ویسے مزدوروں کو کسی بھی کام پہ لگا کے ان کو یا حق دینا ہی نہ یا پورا نہ دینا. یہ اعزاز اگر جو کسی طے بھی کیا تہوار ہے کو اس میں حاصل کمی ہے کر تو دینا اسلامی تہوار یا یعنی انصاف عیدین کے ہے. ساتھ
طے نہ نسائی کرنا، کی روایت میں یعنی ہے کہ کام انس بن زیادہ مالک لینا اور کہتے ہیں اجرت کہ کم زمانے دینا، جاہلیت یہ بھی میں ظلم کی عربوں نے شکل ہے۔ سال میں عید کے 2 دن مقرر تیسرا کر وہ رکھے آدمی تھے جس نے کسی جن میں چوپائے وہ کو بے کھیلتے فائدہ اور خوشی قتل کر مناتے دیا، تھے۔ یعنی جانوروں کے رسول بھی اللہ حقوق صلی ہیں، اللہ علیہ ان کو بھی وسلم بلا جب وجہ مدینہ نہیں مار تشریف سکتے لائے آپ تو آپ نے ایک فرمایا شغل تماشے کے طور ان پر۔ 2 دنوں کی بجائے جنہیں تم عید عبداللہ بن سمجھ کر صائب کھیلتے ہو، رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس ابن سے یزید سے بہتر ان روایت ہے دنوں کو کہ وہ اپنے والد سے اور بدل وہ کر عبداللہ ان سے کے دادا بہتر سے 2 دن روایت عطا کرتے ہیں، کیے ہیں، انہوں نے رسول عید اللہ صلی الفطر اللہ علیہ وسلم کو اور عید فرماتے ہوئے الاضحیٰ۔ سنا، تم میں سے گویا کہ کوئی رحمتوں، شخص اپنے برکتوں اور بھائی کی عبادت سے کوئی بھرپور چیز رمضان ہرگز نہ لے، المبارک کے نہ آخری مذاق دن کا میں سورج نہ ڈھلنے کے ساتھ حقیقتاً۔ ہی اللہ تعالیٰ بعض اوقات مسلمانوں کے ہوتا ہے نا لیے خوشیوں فرینڈشپ بھرا ہوتی ہے ایک اور چاند ایک طلوع دوسرے کر سے دیتے کافی ہیں، فرینک ہوتے ہیں، جس کے ساتھ تو ہی ہم مسلم سمجھتے ہیں امہ کہ اب نئی اس امنگیں، فرینکنیس نئے کے بعد جذبات ہمیں حق حاصل اور ہو نئی گیا کہ ہم منصوبہ بندیاں لے دوسرے کر کی آسمانی چیز میں دنیا سے پر جب جو نوزائیدہ چاہیں چاند کو نکال لیں، دیکھنے کی سنت پر عمل اس کا کرتے بیگ ہیں، کھولیں، اس سے پین اور نکال یوں لیں، اس کے کوئی ساتھ ہی عید کھانے کی الفطر چیز ہے کا تو وہ آغاز اٹھا ہو کے جاتا کھا ہے۔ لیں۔ نہیں، ناظرین کرام، یہ اس سب مرتبہ حرام ہے، عید الفطر گزشتہ عیدوں چاہے سے ایک سوئی مختلف کیوں نہ ہو، انداز میں بالکل الگ اور تقاضوں خاص کے طور پر تحت منائی اگر جا کوئی رہی ہے، کسی کا مگر حق بندہ ظلماً مومن ہمیشہ اپنے چھین خالق لیتا ہے حقیقی کی قسم رضا میں کھا کر، راضی جھوٹی رہتا ہے۔ قسم کھا کر، اس عید پر تو خواہ خصوصاً پیلو ان کی ایک رشتہ شاخ داروں ہی کا، کیوں نہ ہو، پڑوسیوں کا، ایک مسواک سفید جس کو پوش کہتے خاندانوں کا ہیں، ایک خیال مسواک، رکھیے جو اگر اتنی کاروبار سی کی چیز بھی بندش اور کوئی کسی نقصان کی کی وجہ ظلمن سے آئی چھینتا ہے تنگ دست ہو گئے ہیں، تو جس قدر قیامت کے ممکن دن ہو ان کی مدد اس کے لیے کیجیے۔ آگ ہے۔ وہ گھرانے جن کے سربراہ اس ناگہانی تو وبائی بغیر مرض سے کسی کی دنیا سے مرضی چلے کے گئے، اجازت ان کے گھروں میں خوشی جائیے، کے کوئی یتیموں کے چیز لیے نہیں کھانے لینی پینے کے چاہیے، ساتھ نہ ان مذاق کے میں نہ لیے عید کے حقیقت میں۔ کپڑوں کا انتظام کیجیے، ان کے سر اچھا پر بعض اوقات شفقت ایسا بھرا ہوتا ہے نا، ہاتھ ویسے کسی نے پھیریے، کوئی انگوٹھی ان پہنی کی بھی ہے، دلجوئی کوئی زیور کیجیے، پہنا ہوا ہے، اچھا ذرا جس حال دکھانا میں بھی مجھے، اللہ تعالیٰ میں ذرا رکھے اس پہن میں کے راضی دیکھوں کیسی رہیے لگتی ہے، اچھا پہن ہی اور دیکھیں، اسی پر ترغیب مجھے تو دیجیے، بہت اچھی لگی، اچھی اپنے لگ رہی ہے نا، خالق کو اچھا میں مالک کو راضی چلو کیجیے۔ تھوڑے دن میں پہن یہی لیتی تو ہوں۔ رمضان کے ثمرات ایسے ہیں۔ نہیں کر سکتے اللہ آپ۔ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے مالک کی رضا مسلمان حاصل کی کر عزتوں سکیں، کا پاس رکھنا۔ آمین۔ انس بن مالک کہتے صحابہ ہیں کہ رسول کرام اللہ عید صلی کے اللہ علیہ موقع پر وسلم جب نے ایک فرمایا، دوسرے کو جب ملتے مجھے تو میرے کہتے رب عز و جل تقبل نے اللہ معراج عطا منا کی ومنکم، تو اس رات اللہ میں ایک تعالیٰ قوم ہم پر سے میں اور آپ گزرا، سے کی ان گئی کے نیکیاں ناخن قبول تانبے فرمائے۔ کے تھے، وہ آپ سب کو ناخنوں سے میری اپنے جانب چہرے سے اور سینے کھرچ عید رہے سعید تھے۔ کی دلی میں نے کہا مبارکباد۔ یہ کون لوگ ہیں اے تقبل جبریل؟ اللہ انہوں نے منا فرمایا یہ ومنکم۔ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں، ان کی عزت و آبرو کے درپے رہتے ہیں۔ یعنی چاہے سامنے کسی کی بے عزتی کرنا بلا وجہ خواہ میں ابتدائے آفرینش یا سے کسی ہی کی پیٹھ روایت ہے پیچھے، کہ بنی نوع انسان سال بھر میں تو کسی کی بھی ایک یا عزت کے زیادہ ساتھ دن کھیلنا عمدہ جو لباس ہے پہن کر اپنے آپ کو کسی ایک نقصان جگہ دینا۔ اکٹھے ہو کر اپنی اپنی عبد ثقافت کو الرحمن مد بن نظر غنم رکھتے سے ہوئے مرفوعاً تقریبات مروی ہے منعقد کرتے۔ کہ اللہ کے کسی نے بہترین اسے بندے وہ مہرجان ہوتے ہیں کہا، جنہیں دیکھ کر کسی نے اللہ یوم یاد آ الزینہ، جائے، اور اور کسی نے اللہ کے فرعون سے بدترین یوم بندے وہ نجات کو ہوتے اپنی ہیں عید کا نام جو دیا۔ چغل خوری کرتے لیکن ہیں، ایسی تقریبات کا مقصد دوستوں صرف کے اور صرف درمیان کھانا جدائی پینا، ڈالتے ہیں، مخلوط محفلیں، باغی، ان میں شور بیزار شرابہ کے سوا اور مورخین کو کوئی متعنت ایسی ہوتے چیز ہیں، لکھنے کو نہ ملی جو کسی سرکش بھی ہوتے انسان ہیں۔ کے لیے کسی دوسرے انسان کی طرف سے اسی باعث طرح سکون، ابو ہریرہ دلی کہتے ہیں کہ نبی راحت صلی اللہ اور علیہ وسلم مدد نے اور فرمایا امداد کا سبق دیتی ہو۔ بنی آدم کے اعمال ہر یہ اعزاز جمعرات اگر کو کسی پیش بھی کیے تہوار کو جاتے حاصل ہیں، ہے تو لیکن اسلامی کسی تہوار قطع یعنی رحمی عیدین کرنے ہے۔ والے کے اعمال قبول سنن نہیں کیے نسائی کی جاتے، روایت میں رشتوں ہے کو کہ انس کاٹنے بن والے، مالک کہتے ہیں رشتوں کے کہ ساتھ ظلم اور زمانے زیادتی کرنے جاہلیت میں والے کے عربوں نے اعمال سال نہیں۔ میں عید کے 2 دن مقرر کر رکھے تھے تو ہمیں جن ان میں وہ مہینوں میں کھیلتے خاص اور طور خوشی پر مناتے حقوق تھے۔ العباد کا خیال رکھنا رسول ہے۔ اللہ صلی اللہ علیہ یہ وسلم حقوق جب مدینہ العباد کی تشریف ادائیگی لائے کے مہینے تو آپ ہیں۔ نے فرمایا دوسرا ان 2 کرنے دنوں کا کی کام بجائے جنہیں تم عید اس سمجھ کر مہینے میں کھیلتے روزے ہو، رکھنے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ابو اس سے ہریرہ بہتر کہتے ہیں ان کہ دنوں رسول کو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل کر فرمایا ان سے بہتر 2 دن رمضان کے عطا بعد کیے ہیں، سب سے عید افضل الفطر روزے اللہ کے اور عید مہینے الاضحیٰ۔ محرم کے ہیں، گویا کہ رحمتوں، یعنی مہینے کے برکتوں اور اعتبار سے عبادت سے بھرپور محرم رمضان کے روزے المبارک افضل ہیں رمضان کے بعد۔ آخری دن کا سورج ڈھلنے ویسے کے تو ساتھ ہی ذوالحج کے پہلے اللہ عشرے میں تو تعالیٰ سارے مسلمانوں اعمال کے لیے افضل ہیں، خوشیوں بھرا ایک لیکن اور چاند وہ طلوع صرف کر پہلے دیتے 10 ہیں، دن کی بات ہے، اور جس یہاں کے کیا ہے ساتھ ہی مسلم پورے امہ نئی مہینے کی امنگیں، بات ہو نئی رہی ہے۔ جذبات اور نئی منصوبہ لیکن بندیاں یہ لے بات کر ثابت ہے کہ نبی صلی آسمانی اللہ دنیا علیہ پر وسلم نے نوزائیدہ اس چاند پورے کو مہینے دیکھنے کے کی روزے سنت نہیں پر عمل رکھے، کرتی ہیں، کمپلیٹ نہیں کیا اور محرم یوں کو۔ اس کے ساتھ ہی عید الفطر کا آغاز ہو اس سے جاتا اس ہے۔ مہینے
مہینے کے روزوں کی ترغیب تو ملتی ہے لیکن پورے مہینے کے روزوں کی پابندی نہیں. عیدوں سے مختلف انداز میں خصوصاً عاشورہ کا روزہ 10ویں تاریخ کا روزہ. جب آپ سے اس دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا یہ روزہ گزرے ہوئے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. سفید پوش پچھلے محرم سے لے کے اب تک کے جو گناہ ہوں گے نقصان کی وہ وجہ سے انشاءاللہ معاف ہو گئے ہیں. صغیرہ گناہوں جس قدر ممکن ہو ان کی مدد کیجیے. وہ گھرانے جن کے 10 تاریخ جو ہے اس مہینے کی وہ خاص طور پر بہت اہم ہے یتیموں کے لیے روزے کے اجر و ثواب کے اعتبار سے. عید کے کپڑوں لیکن ہمارے ہاں عموماً عاشورے کا دن شفقت بھرا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی یاد میں منایا جاتا ہے. جس حال وہ ایک تاریخی واقعہ ہے جو بعد میں پیش آیا ہے اور اسی پر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہی اس دن کی بڑی اہمیت ہے. یہود اس دن کے بارے میں کہتے تھے ھذا یوم صالح، یہ ایک اچھا دن ہے.
بخاری میں آتا ہے ھذا یوم عظیم، یہ بڑی عظمت والا دن ہے. تو 10ویں محرم کیا ہے؟ اچھا اور ہم سے اور عظمت والا دن ہے. قبول فرمائے. یہ کعبہ کو غلاف پہنانے کا دن ہے. عید سعید کی دلی حضرت عائشہ سے روایت ہے، کہتی ہیں کہ لوگ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے اور اس روز کعبہ کو غلاف پہنایا جاتا تھا. وبرکاتہ. یہ یہود کی عید کا بھی دن سے ہی روایت ہے کہ بنی ابو موسیٰ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا یہودی عاشورہ کے دن کو بطور جشن مناتے تھے. ایک جگہ اکٹھے ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس دن روزہ رکھو، کیونکہ انہیں فرعون سے نجات ملی تھی اس دن. اس کی یاد میں وہ اس کو خوشی کا دن بنا کر مناتے تھے. اپنی عید کا نام دیا. یہ ان کی عورتوں کے سجنے اور بننے کا دن تھا، یعنی اس دن وہ خوب تیار ہوتی تھی کیونکہ جشن کا دن ہوتا شور شرابہ کے جیسے ہم لوگ عید کے دن کرتے ہیں. کو کوئی ایسی چیز ابو موسیٰ سے روایت ہے، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اہل خیبر یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، وہ اسے عید کا دن قرار دیتے اور اس دن یہ اعزاز اگر کسی بھی عورتوں کو زیورات اور بہترین لباس پہناتے. سنن نسائی کی تو روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بھی اس دن روزہ رکھا کرو. یعنی وہ لوگ عید مناتے تو تم کیا کرو؟ روزہ رکھو. کھیلتے اور خوشی مناتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا یقیناً عاشورہ اللہ کے دنوں میں سے ایک دن ہے، یعنی خاص دنوں میں سے. سمجھ کر کھیلتے تو جو چاہے اس دن روزہ رکھے، جو چاہے چھوڑ دے، یعنی نفلی روزہ ہوگا، فرض نہیں ہے. بدل کر ان سے رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے یہ عید الفطر فرض تھا اور عید الاضحیٰ. گویا کہ ابن عباس سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ عاشورہ کے دن اور رمضان کے مہینے کے علاوہ کسی دن کو افضل سمجھ کر آپ نے اس دن کا روزہ رکھا کر دیتے ہیں، یعنی اس دن کو افضل سمجھا. اب آپ کہیں گے کہ وہ جو 9 ذی الحج والی بات ہے کہ وہ 2 سال کے گناہوں کی معافی ہے، تو اس دن آپ حج کر رہے تھے اور حج کرنے والے 9 تاریخ کو روزہ نہیں رکھتے. اس کے ساتھ ہی عید الفطر یہ نجات کا دن اور شکر کے روزے کے طور پر یہود کے ہاں مشہور تھا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو وہاں کے لوگ ایک دن یعنی عاشورہ کا دن روزہ رکھتے. ان لوگوں نے بتایا یہ بڑی عظمت والا دن ہے. اسی دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی. پر خصوصاً ان رشتہ داروں قرآن مجید میں پڑھا نا آپ نے، سفید پوش خاندانوں کا خیال رکھیے جو کاروبار نجیناکم من آل فرعون یصومونکم سوء العذاب یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم. کھانے پینے کے ساتھ ان کے لیے عید کے تو اس کے شکر میں موسیٰ علیہ السلام نے اس دن روزہ رکھا. شفقت بھرا ہاتھ پھیریے. سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام نے یہ روزہ رکھا. حال میں بھی اللہ تعالیٰ آپ نے فرمایا میں موسیٰ سے ان کی نسبت زیادہ قریب ہوں، یعنی یہ پیغمبروں کی اطاعت نہیں کرتے اور ان کا حق ادا نہیں کرتے. موسیٰ علیہ السلام مجھ سے زیادہ قریب ہیں. تو آپ نے خود بھی اس دن کا روزہ رکھنا شروع کیا اور صحابہ کو بھی اس کا حکم دیا. عید کے موقع پر جب ایک دوسرے کو ملتے تو دور نبوی میں بچے بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے. اللہ تعالیٰ ہم سے اور آپ بچے بھی روزے رکھتے قبول فرمائے. ربیہ بنت معبد سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کی صبح انصار کے گاؤں میں کہلا بھیجا جس نے صبح اس حال میں کی ہو کہ روزے سے نہ ہو تو وہ اپنا باقی دن پورا کر لے. یعنی درمیان میں بھی روزے کی نیت کی جا سکتی ہے، نفلی روزے کی. اور جو شخص روزہ دار ہو تو وہ روزہ رکھے، یعنی جسے نیت کر لی وہ پورا کرے. ربیہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہم لوگ خود بھی روزہ رکھتے اکٹھے ہو کر اور اپنے بچوں سے بھی رکھواتے. ہم انہیں اون کا ایک کھلونا دے کر بہلائے رکھتے. کسی نے جب کوئی کھانے کے لیے روتا تو وہی دے دیتے، یہاں تک کہ افطار کا وقت آ جاتا. یوم نجات کو اپنی یہ تربیت ہے نا، ٹریننگ ہے. لیکن ایسی تقریبات ضروری نہیں کہ ہر وقت جب بچہ روئے اس کو ضرور دودھ دیا جائے یا کھانے کو دیا جائے، تھوڑی دیر رونے بھی دیا جائے یا بہلا دیا جائے. مورخین کو کوئی ایسی چیز لکھنے کو اس دن کا روزہ جو ہے یہ مستحب ہے. کے لیے کسی دوسرے انسان جابر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عاشورہ کا روزہ رکھنے کا حکم دیتے، ہمیں اس کی ترغیب دیتے اور اس موقع پر ہماری نگرانی فرماتے. نہیں رکھا ہے کہ نہیں. اس کے بعد جب رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے تو آپ نے ہمیں نہ حکم دیا نہ منع کیا اور نہ اس موقع پر ہماری نگرانی کی، یعنی نفلی روزہ ہو گیا، مستحب ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ روایت ہے کہ جاہلیت کے ایام میں عاشورہ کے دن کا روزہ رکھا جاتا تھا. جب اسلام آ گیا تو اب جو چاہے اس کا روزہ رکھ لے اور جو چاہے اسے چھوڑ دے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دن عطا کیے ہیں، 2 دن کے روزے کا ارادہ کیا، یعنی 9 اور 10 کا. کہ رحمتوں برکتوں. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشورہ کا روزہ رکھا اور اس کا روزہ رکھنے کا حکم دیا تو صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول یہی دن ہے جس کی یہود و نصارہ تعظیم کرتے ہیں
اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آئندہ سال ہوگا تو اگر اللہ نے چاہا تو ہم 9ویں دن روزہ رکھیں گے. کہا اس کے بعد آئندہ سال نہیں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات اس پا گئے. مرتبہ عید الفطر گزشتہ عیدوں سے مختلف انداز میں افضل کیا ہے؟ 2 دن کا رکھ لیا جائے، 9 منائی اور جا 10 کا. رہی ہے، مگر بندہ اور مومن 9 ہمیشہ محرم جو اپنے ہے بعض کے نزدیک 9 اور بعض 10 دونوں کو عاشورہ کا اس دن عید بھی پر کہا جاتا خصوصاً ہے. ان رشتہ داروں کا، پڑوسیوں پہلا کا، عشرہ ہے نا اس میں سفید پوش خاندانوں کا خیال رکھیے 11 والی روایت ضعیف ہے. یعنی بعض کہتے ہیں 10 اور 11 بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ کہ 11 تاریخ کے روزے کی روایت ضعیف ہے. اصل میں 9 اور 10 ہی ہے. ابن القیم کہتے ہیں کہ ابن عباس کا یہ کہنا تم محرم کا چاند دیکھو تو گنتے رہو اور 9ویں تاریخ کے دن کی صبح روزے کی حالت میں کرو. تو اس سے مراد یہ نہیں کہ عاشورہ 9ویں تاریخ کو کہتے ہیں، بلکہ ان کی مراد یہ ہے کہ 10ویں سے پہلے 9ویں کا روزہ بھی رکھو. اپنے خالق و مالک کو راضی کیجیے، کیونکہ آپ نے فرمایا تھا کہ اگر میں زندہ رہا تو روزہ اللہ رکھوں تعالیٰ گا. ہمیں توفیق تو دے کہ یہ ہم ایک اپنے طرح سے مالک کی آپ کی رضا سنت حاصل ہو کر گئی، سکیں. کیونکہ آپ نے اس کے بارے میں صحابہ کرام خود صحابہ عید کے کو موقع پر ترغیب جب ایک دلائی. دوسرے کو ملتے تو کہتے تقبل اللہ منا بچے کریں، اگر 2 نہیں اللہ رکھ تعالیٰ سکتے تو ہم ایک سے تو اور رکھوائیں. آپ سے کی گئی نیکیاں قبول فرمائے. اور یہ جو الفاظ ہیں نا سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ کے کہ اگر میں زندہ رہا تو یوم عاشورہ سے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد میں روزہ رکھنے کا حکم دوں گا، یہ روایت ان الفاظ سے منکر ہے، یعنی اس کا انکار کیا گیا، اس کی سند ضعیف ہے. برکاتہ. اسی طرح ابن عباس کا بھی ایک قول ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا یہود کی مخالفت کرو اس طرح کہ ایک دن پہلے یا بعد کا روزہ رکھو، تو اس کی سند ضعیف ہے، اپنی اپنی اس لیے بعد والا نہیں. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں صحیح بات تو یہ ہے کہ 9 اور 10 دنوں کا روزہ رکھنا مستحب ہے، کیونکہ آپ کا آخری حکم یہی تھا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو 9ویں کا بھی ساتھ رکھوں گا. صرف کھانا پینا تو زیادہ افضل کیا ہے؟ ویسے تو پورے مہینے میں روزے رکھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو 11ویں کا ساتھ رکھ لیں، 3 اکٹھے رکھ لیں، لیکن وہ جو ہے نا فضیلت والی بات اور مستحب ہونے والی بات وہ 9 ہی کی ہے. دلی راحت اور مدد اور امداد کا سبب اب اگر دیتی آپ کچھ کہنا چاہیں، کچھ فرمانا یہ چاہیں، اعزاز اگر کسی بھی تہوار کو حاصل ہے تو اسلامی تہوار عیدین ہے. یہ جو سوال تھا کہ کسی کا مال آپ نے مذاق میں بھی نہیں لینا اور یعنی جان بوجھ کے بھی نہیں لینا، تو اس میں شوہر اور بیوی کے درمیان جو ہوتا ہے جن میں وہ کھیلتے اور خوشی مناتے تھے. ہند کو اجازت دی تھی کہ ابو سفیان ان کو جیب خرچ نہیں دیتے تھے، تو صرف اتنا جو اس کے اور اس کے بچوں کی بنیادی ضروریات کے لیے کافی وہ لے سکتے ہیں، لیکن باقی اس طرح کھلی چھٹی نہیں ہے کہ جب جتنا چاہیں، الا یہ کہ کسی نے اجازت دے رکھی ہو اور ATM کا کارڈ دیا ہوا ہو جب جتنا جی چاہے نکال لو. گویا کہ رحمتوں، برکتوں اور عبادت سے بھرپور رمضان المبارک گھر میں کھانے کی آخری دن کو سورج ڈھلنے کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے خوشیوں بھرا ایک اور چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنے خاص جگہ پر بیگ میں دراز میں رکھتے ہیں کہ یہ میری جذبات، وہ تو اور نئی منصوبہ بندیاں کچھ ایسے تھے لا کے آسمانی دنیا پر نوزائیدہ چاند کو دیکھنے کی سنت پر عمل کرتی ہیں، اور یوں اس کے ساتھ ہی عید الفطر کا آغاز ہو جاتا ہے. ناظرین کرام، اس مرتبہ عید الفطر گزشتہ عیدوں سے مختلف انداز میں بالکل الگ تقاضوں کے تحت منائی جا رہی ہے، مگر بندہ مومن ہمیشہ اپنے خالق کی حقیقی رضا میں راضی رہتا ہے. اس عید پر خصوصاً ان رشتہ داروں کا، پڑوسیوں کا، سفید پوش خاندانوں کا خیال رکھیے جو کاروبار کی بندش اور نقصان کی وجہ سے آج تک یہ جو آپ نے ابھی حدیث ہمیں بتائی کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تو دیکھا کہ ایک جو گروہ یا طبقہ تھا جہنم کے، وہ اپنے چہرے اور جسم کو کھرچ رہا تھا، یعنی کہ ناخنوں سے، لوہے کے ناخنوں سے. تو یہ مسلمانوں کی عزتوں کا یعنی پاس نہ کریں، جس حال میں بھی اللہ تعالیٰ رکھے اس میں راضی تانبے کے رہیے. ناخن. اور اسی پر تو اگر ہم یہ سوچیں ذرا سی دیر کہ اگر ہمیں کٹ لگ جائے کوئی چھری سے یا تو ہمیں کس قدر تکلیف ہوتی ہے نا، نہ کہ وہ مسلسل ایک اذیت، اور ہم ان باتوں کا ذرا سا بھی خیال نہیں رکھتے ہیں. اور تو گروپ بنا لیتے ہیں واٹس ایپ پہ، اور پھر جس کی بدگمانی کرنی ہوتی ہے خود بھی کرتے ہیں، دوسروں کو بھی ملوث کرتے ہیں. اصل مسئلہ ہی اس وقت بڑھتا ہے جب ہم دوسروں کو ملوث کرتے ہیں، اوروں کو بھی ساتھ پارٹی بنا لیتے ہیں. تقبل اللہ. ایک چھوٹا سا بھی کوئی نشان ہو تو عورتیں کتنی کانشیس ہوتی ہیں کہ ہمارے چہرے پر کوئی نشان ہو. کہاں یہ کہ انسان کھال نوچے. چلیے نہیں کافی ٹھیک. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک یا زیادہ دن عمدہ لباس پہن کر کسی ایک جگہ اکٹھے ہو کر اپنی اپنی ثقافت کو مد نظر رکھتے ہوئے تقریبات منعقد کرتے. کسی نے اسے مہر جان کہا، کسی نے یوم الزینہ، اور کسی نے فرعون سے یوم نجات کو اپنی عید کا نام دیا. لیکن ایسی تقریبات کا مقصد صرف اور صرف کھانا پینا، مخلوط محفلیں،
ان میں شور شرابہ کے سوا مورخین کو کوئی ایسی چیز لکھنے کو نہ ملی جو کسی بھی انسان کے لیے کسی دوسرے انسان کی طرف سے باعث سکون، دلی راحت اور مدد اور امداد کا سبق دیتی ہو۔ یہ اعزاز اگر کسی بھی تہوار کو حاصل ہے تو اسلامی تہوار یعنی عیدین ہے۔ سنن نسائی کی روایت میں ہے کہ انس بن مالک کہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں عربوں نے سال میں عید کے 2 دن مقرر کر رکھے تھے جن میں وہ کھیلتے اور خوشی مناتے تھے۔